بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 966، 967 اور 968 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سہل بن ربی بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حنظلہ کے نام سے مشہور ہیں اور وہ بیت رضوان میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ایک اونٹ کو دیکھا۔ اونٹ جو تھا انتہائی کمزور اونٹ تھا، وہ اس کا پیٹ جو تھا اس کی کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان بے زبان جانوروں کے ساتھ کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتے رہو اور ان پر اس وقت تک سوار نہ ہو جب تک کہ یہ ان کی حالت اچھی نہ ہو جائے، یعنی کہ صحت مند نہ ہو، توانا نہ ہو، اور تمہیں اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک یہ ٹھیک نہ ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں 3 باتوں کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا جو انتہائی کمزور لاغر تھا، تو فرمایا تم ان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان پر ظلم نہ کرو، ان پہ زیادتی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان پر کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، کوئی تکلیف دے دے، تو انسان تو کہہ سکتا ہے نا کہ فلاں مجھے تنگ کر رہا ہے، میرے پر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنی شکایت کر سکتا ہے، مگر یہ جانور شکایت کس سے کرے؟ یہ تو بے زبان ہے، لیکن تم ان کی زبان کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو لہذا اس معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو، اس معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور دوسرا ادب کیا سکھایا ہے؟ جب تک یہ جانور توانا نہ ہو، اچھے صحت مند نہ ہو، دیکھو تو ان پہ سوار نہ ہونا۔ اب ایک اور خیال رکھا جا رہا ہے، دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو اس وقت تک نہ کھانا جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو، یعنی کہ ان میں بیماری نہ ہو۔ اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے کسی جانور کو ذبح کر کے کھانے کی، اب ہمیں تعلیم سکھائی جا رہی ہے کہ دیکھو بیماری والا جانور جو ہے، بیمار جانور، اس کا گوشت نہیں کھانا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ بیماری اس کے جلد سے نکل کر اس کے گوشت میں شامل ہو جائے، اور وہ گوشت جب آپ کھائیں گے آپ کی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، یا دوسرے امراض میں آپ کو مبتلا کر سکتا ہے۔ اس سے بتایا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی ذرا دیکھیں دین اسلام کتنا پیارا دین ہے، جہاں اس میں انسانوں کو حقوق ہے وہاں جانوروں کو حقوق بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ایک عورت کو عذاب ہو رہا تھا، اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور بلی پالی ہوئی تھی اس کو کھانے پینے کا اہتمام نہ کرتی، تکلیف دیتی تھی۔ فرمایا اس کے سبب سے اس کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ بات معلوم ہو گئی اس حدیث مبارکہ سے، اگر جانور پالنا ہے تو ان کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اور دوسری حدیث جو امام بخاری لے کر آئے، فرماتے ہیں کہ ایک پیاسا کتا تھا جو کنویں کے قریب زبان باہر نکالے، جو گیلی مٹی تھی اس کو چاٹ رہا تھا۔ کوئی ایک بہت ہی گناہگار عورت وہاں سے گزری جسے لوگ معاشرے میں اچھا نہ جانتے تھے، اس نے کیا کیا؟ اپنا جوتا اتارا، دوپٹے میں باندھا، پانی میں ڈبویا، اس میں کنویں کے اندر ڈال کے اس کو پانی پلا دیا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دی تھی۔ دیکھیں حسن سلوک کیا، ایک نے اچھا سلوک کیا جانور کے ساتھ، اللہ نے جنت دے دی، اس نے بلی کے ساتھ برا سلوک کیا، اللہ نے جہنم اس کو میں ڈال دیا۔ اب ذرا سوچئے انسان، آپ اور میں سوچیں، اگر ہم انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ ہمیں جنت میں کیا مقام عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔
دوسری حدیث مبارکہ جو کہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے، یہ حدیث بہت مشہور ہے جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کئی طرح سے روایت آئی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آنے کے بعد اس نے اپنے سر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا۔ حضور نے دیکھا نا کہ غم زدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کوہان پر ہاتھ پھیرا، جیسے شفقت دیتے ہیں، کوئی روتا ہوا ہے تو ہم اس کے سر پر کمر پر ہاتھ پھیرتے ہیں نا، اس کو تسلی ملتی ہے، اس کی دھاڑس بنتی ہے۔ صحابہ کرام منظر دیکھ رہے تھے، اس نے کچھ باتیں کی، نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ کون ہے اس کا مالک؟ ایک شخص حاضر ہوا، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مالک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اونٹ جو ہے نا تیری شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو مجھے کم دیتا ہے۔ تو اب یہ بات معلوم ہوئی کہ جانور بھی جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ بھئی یہ بات سمجھیے، جانور بھی جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد جاؤں گا میری مشکل حل ہو جائے گی، ان کے بعد جاؤں گا میری مشکل حل ہو جائے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ان کی حل فرما دی۔ تو حضرات گرامی، کس قدر اہتمام بتایا جا رہا ہے۔ اب آخری حدیث اور ہماری آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث عمر ابو داؤد کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں جب ہم کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے تو اس وقت تک نفل ادا نہ کرتے جب تک ہم جانوروں کے کجاوے نہ کھول لیتے۔ یعنی کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں، جو کجاوا ہوتا ہے بتائیے وہ ہلکا ہوتا ہے کہ وزنی ہوتا ہے؟ بولیے وزنی ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی عبادت بعد میں کرتے تھے، پہلے کجاوے کو کھول دیا کرتے تھے تاکہ ان کو راحت ملے، ان کو سکون ملے، ان کا بوجھ کم ہو جائے۔ یہ تعلیم مصطفیٰ تھی، آج خود نہیں آئی، مصطفیٰ نے سکھائی ہے، زندگی کے ڈھنگ سکھائے ہیں، رہنے کے، کھانے کے، پینے کے، جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا یہ بھی سکھایا ہے۔ اسلام کی بات دیکھیے، فرمایا اگر تمہیں جانوروں کو مارنا پڑ جائے نا، مارنا پڑ جائے، ان کے چہرے پہ نہ مارنا۔ یہ درس ہے، آج کے درس میں سبق لے جاؤ۔ فرمایا اگر مارنا پڑ جائے کسی جانور کو، اس کے چہرے پہ نہ مارنا۔ اور ہم تو جانوروں کے مارتے چہرے پر ہیں، اس کے سر پر ہیں، جو آیا مارنا شروع کر دیا۔ مجھے بتائیے کہ کیا انسانوں میں جنون نہیں ہوتا؟ بولیے ہے؟ کیا ان میں پاگل پن نہیں ہوتا؟ کیا انہیں غصہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا۔ تو کیا جانوروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا دیکھو ان کے چہرے پہ نہیں مارنا۔ تو چہرے پہ کیوں نہیں مارنا؟ اس لیے کہ اگر انسان دو دوست آپس میں مذاق کر رہے ہوں، کوئی کمر پہ تھپڑ مار دے، گھوسا مار دے، برداشت کر لیتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے چہرے پہ تماچا مار دے تو بتائیے پھر وہ برداشت نہیں کرتا، انسان توہین سمجھتا ہے۔ ایک وجہ کیا ہے جانتے کیا ہے؟ سارے اشرف اعضاء چہرے پہ لگے ہوئے ہیں۔ چہرے پہ سننے کی قوت کان چہرے سے دانت لگے ہوئے ہیں، کھانے کی قوت دانت چہرے میں لگے ہوئے ہیں، دیکھنے کی قوت آنکھیں چہرے میں لگی ہوئی ہیں، اور زبان جو بولنے کی قوت ہے وہ بھی چہرے کے ہی اندر ہے۔ تو اس لیے چہرے کی حرمت بتائی گئی ہے کہ مارنا کا تمہیں پڑ جائے کسی جانور کو بھی تو ان کے چہرے پہ نہ مارنا، ہی تو جانور ہے، تو انسانوں کے چہرے پہ بھی نہیں مارنا چاہیے، انسانوں کے چہرے پہ بھی نہیں مارنا چاہیے۔ وہ شوہر جو ذرا ذرا سی بات میں بیوی کو تماچا مار دیتے ہیں، ان کے چہرے پہ بولیے نہیں مارنا چاہیے۔ ایک علیحدہ موضوع ہے، کبھی سناؤں گا انشاءاللہ العزیز آپ کو، کہ بیوی کو مارنے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے۔ یہ کبھی انشاءاللہ زندگی میں جب کوئی موضوع آئے گا تو انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اس کی بھی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔